بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ولادیمیر پوٹن نے اس چیز کا عہد کر لیا تھا کہ جیسے انسان اپنے ماضی سے سیکھتا ہے، اسی طرح اس نے بھی یہ اپنے سے عہد کیا تھا کہ میں نے بھی اپنی ان خامیوں کو یاد رکھنا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر روس ٹوٹا ہے، اور فیوچر میں اگر مجھے روس کو اوپر لے کر جانا ہے تو وہ کیسے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن نے اس وقت جو روس ٹوٹا ہے تو کیا صورتحال تھی؟ وہ یہی صورتحال تھی کہ امریکہ نے مسلمانوں کا استعمال کیا اور ان کو جہاد کی ویڈیو بنا کر ادھر دیں، اور مجاہدین تیار ہوئے، طالبان کا نام دیا گیا، اور وہ روس میں، افغانستان میں اور روس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا اور روس ٹوٹ گیا۔ اور جب روس ٹوٹ گیا، ابھی ان طالبانوں کی، ان مجاہدین کی روس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، تو انہوں نے ان کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دیں، اور وہ بھول گیا کہ یہ میرے مددگار رہے ہیں، ان کی وجہ سے میں جیتا ہوں، تو وہ اپنی حماقت میں آ گیا، گھمنڈ اور غرور کے تکبر میں چور، وہ ان کو ہی اس نے لتاڑنا شروع کر دیا۔ اور اس کے متبادل ولادیمیر پوٹن نے اپنے ماضی سے سبق سیکھا اور روس کو دوبارہ پھر اوپر لے جانے کے لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ رابطے کرنے شروع کر دیے، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ اپنا اتحاد رکھنا شروع کر دیا، ان کی اچھی چیزوں کو سراہنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان روس کے نزدیک ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ گیم اس نے آج سے نہیں چل رہا ہے، جو چیزیں آپ کو ابھی سمجھ آ رہی ہیں، یہ شروع میں ہی اس کے مائنڈ میں تھی، جو کہ اپلائی وہ ابھی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے، اور امریکہ اس کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، مگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں روس کو ڈبو کر رکھ دوں گا، پابند سلاسل کر دوں گا، اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا، جبکہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ روس کے اوپر پابندیاں لگا کر امریکہ اپنی قبر خود کھود رہا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب کسی کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو اس کی ہر ترکیب بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس وقت روس کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو کی معیشت کو تو بہت برباد کر کے رکھ دوں گا، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے اس کا، ولادیمیر پوٹن نے اس کا پہلے سے ہی پروگرام بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی روس کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، اور روس نے ابھی یورپ کا تیل اور گیس بھی بند کرنا شروع کر دیا ہے، اور جیسے ہی بند کرنا شروع کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جو یونین پے کارڈ وہ دڑا دڑ پرنٹ ہو کر روس میں پہنچ رہے ہیں، اور پوٹن نے اپنے شہریوں کو یونین پے کارڈ پہ
شفٹ ہونے کے لیے بول دیا اور ان کو اس کارڈ کے اوپر پیمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ جب بھی کسی کا کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے، کسی چیز نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہونا ہوتا ہے تو اس کو ہونے میں بھی کئی ماہ لگ سکتے ہیں، مگر یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے یہ کارڈ پہلے سے ہی بنا کر رکھے تھے اور یہ پروگرام کے تحت پہلے سے ہی طے شدہ پروگرام کے تحت انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہوا تھا، اور جیسے ہی روس کے اوپر پابندیاں لگیں گی تو یہ یونین پے کے اوپر ان کی ٹرانزیکشن ہو سکے گی۔ تو ابھی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہی روس کے اوپر پابندیاں لگی ہیں تو امریکہ نے سعودی عرب کو کہا کہ آپ تیل کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ تاکہ آپ کا تیل زیادہ بکنا شروع ہو جائے۔ تو سعودی عرب بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اور اس نے اس کو امریکہ کو انکاری کر دیا کہ نہیں، میں اپنی پروڈکشن بڑھاؤں گا نہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ جب روس امریکہ اور یورپین ممالک کی گیس اور تیل بند کرے گا تو سعودی عرب سے بھی نہیں ملے گا، اور تیل اور گیس کی جو پیداوار جب کم ہوگی تو اس کی قیمتیں اوپر جائیں گی، اور دوسری طرف انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں روس کی طرف، تو روس کہے گا کہ میں آپ کو ڈالر کی کرنسی میں تو نہیں دے سکتا۔ جب نہیں دے سکتا تو کیا کریں، تو جو لوکل کرنسی ہے روس کی یا چائنا کی کرنسی ہے یا پاکستانی کرنسی ہے یا اس کے متبادل جو بھی اس بلاک کی کرنسی ہے، آپ اس لوکل کرنسی میں ہی آپ تجارت کریں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے جو کہ ان کے پروگرام کے مطابق ہی چل رہا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں دڑ جو ڈالر مارکیٹ میں کم سیل جس کی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کا ریٹ کہاں سے کہاں تک نیچے گر جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی فیلئر ہے، اور امریکہ اس یوکرین کی جنگ میں اپنے آپ کو اس کا ڈبو رہا ہے اور اس کا زوال شروع ہو رہا ہے، اور اس کو چاہیے تھا کہ اس یوکرین کی جنگ میں جو روس کو یہ الجھانا چاہتے ہیں اور یوکرین کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں، اس میں اصل میں وہ اپنی قبر کھود رہا ہے، اور اس کا امیج وقار پوری دنیا میں ہنسائی ہو رہا ہے، جگ ہنسائی ہو رہا ہے۔ تو اس کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، اور تاکہ وہ اپنی عزت کو برقرار رکھ سکے، جو کہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ تھی وہ میری باتیں جو میں نے آپ کو اپنا تجزیہ دیا ہے، انالائز کیا ہے کہ ابھی دنیا تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، جو کہ کرنسی کے معاملے میں بھی ڈالر کا زوال شروع ہو رہا ہے، اور یونین پے کارڈ سسٹم کے تحت آئندہ تیل اور گیس کی جو عالمی مارکیٹ میں رجحان ہے وہ یونین پے کارڈ یعنی کہ چائنا کرنسی کی طرف اس کا رجحان بڑھ رہا ہے اور بڑھ جائے گا، جس سے امریکہ کی موت ثابت ہو سکتی ہے۔ اور یہ تھا آج کا میرا جو انالائز، جس میں نے آپ کو بتایا کہ روس کی جنگ میں امریکہ کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ ملتے ہیں